السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مس شائستہ ہے۔ آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا حصہ نظم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ حصہ نظم میں ہمیں سب سے پہلے دی گئی ہے ہم کسے کہتے ہیں یہ سب کو معلوم ہے، یعنی جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ یہ ہم جو ہے مولانا محمد اسماعیل میٹھی نے تحریر کی ہے اور ان کا شمار بچوں کی شاعر کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے اور یہ ہم بھی اسی کلیات میں شامل ہے، یعنی یہ ہم کہاں سے لی گئی ہے؟ کلیات اسماعیل میٹھی سے لی گئی ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو جو ہے پوری ورڈ ٹو ورڈ ایکسپلینیشن جو ہے وہ بتا رہی ہوں اور آپ لوگوں کو یہ پوری جو ہے سمجھ آ جائے گی تو آپ لوگ خود سے اس کی تشریح کر سکتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ہمارا: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ یعنی اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہے، جو تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں اور تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مرکز ہے، وہی رحمت ہے۔ خدا ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر خدا نہ ہوتا، یعنی اگر تو نہ ہوتا، یعنی اگر خدا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، یعنی اگر خدا نہ ہوتا اس زمین پر کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ ساری رونق اور چہل پہل سب اسی کے دم سے، اور اسلام کا پہلا جو رکن بھی یہی فلسفہ ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ تصور کہتے ہیں خیال کو، محال یعنی مشکل، سکت یعنی ہمت، اور یا سکت کہتے ہیں طاقت کو، اور مجال یعنی کسی کی اتنی ہمت کہاں کہ اس کی برابری کر سکے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے، یعنی نہ اس کا خیال جو ہے وہ اس لا سکتا ہے اپنے دماغ میں، اور نہ تصور میں بھی اس کو نہیں لایا جا سکتا، اور اس کی کوئی تصویر بھی نہیں بنا سکتا، نہ شبیہ تیار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہماری سوچ و بچار، غور و فکر اور عقل و فہم سے بھی بلند تر ہے، اور اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی صلاحیت، اتنی طاقت کسی میں بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مطلب جو ہے شکل و صورت کیسی ہے یہ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، نہ اس میں اتنا دماغ ہے، نہ اتنی عقل ہے، اور نہ اتنا علم ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ چھت، اس میں چھت کسے کہہ رہے ہیں؟ آسمان کو، اور کھپت یعنی استعمال میں لانا، کہ اس میں شاعر یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں موجود تمام چیزوں کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، اور اتنی بڑی کائنات بنائی اور اس کے اوپر کتنی عظیم الشان چھت یعنی آسمانوں کی صورت میں قائم کی، اور اس چھت کے نیچے ساری دنیا، سارے عالم استعمال میں آ گئے، یعنی اس چھت کے نیچے سب کچھ آ گیا۔ اس وسیع آسمان جس کو شاعر چھت سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس چھت کے نیچے دنیا جہاں کی چیزیں آ گئی ہیں، اور یہ ہمارا خالق جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یعنی اس میں شاعر یہ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس پوری کائنات کی مالک ہے، اور آسمان پر جو جگمگاتے ستاروں کا بھی مالک وہی ہے۔ یہ ستارے، یہ سیارے، اور یہ جو ہے نظام شمسی جو ہے کس طرح اپنے اپنے جو ہے مقام پر موجود ہیں، اور مقررہ مقدار میں گردش بھی کر رہے ہیں، اور مقررہ وقت پہ گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار، یعنی مدار کسے کہتے ہیں؟ راستوں کو، اپنے اپنے راستوں سے آ رہے ہیں اور پھر واپس جا رہے ہیں، اور زمین پر بھی اپنے مدار کے اطراف میں گھومتی ہے اور سورج کے اطراف بھی چکر لگاتی ہے۔ اسی طرح تمام سیارے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، خوب روشن بھی ہیں، چاروں طرف روشنیاں بکھیرتے جا رہے ہیں۔ رات کو آسمان ستاروں کی روشنی سے جھلملاتا نظر آتا ہے۔ ان بے شمار ستاروں کو کس طرح آسمان کی چادر میں سجا کر رکھا ہوا ہے،
اور یہ کس کا کام ہے؟ اسی کا جو سب کو پیدا کرتا ہے، ہم سب کا جو مالک ہے۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس شعر میں جو ہے شاعر اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرما رہے ہیں کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہی تو ہے۔ یا کیا کوئی انسان اللہ کی بنائی چیزوں جس میں کہ کوئی مطلب چیزوں میں جو ہے کوئی دوسری چیز بنا سکتا ہے؟ انسان چراغ بناتا ہے جو ہے یعنی دیے بناتا ہے، چراغ بناتا ہے، بغیر تیل اور توانائی کے وہ روشنی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر تیل کے ان گنت چراغ ستاروں اور سورج جیسے تخلیق فرما رکھے ہیں۔ یہاں جو ہے یہ چراغ جو ہے کس کو کہہ رہے ہیں؟ ستاروں کو کہہ رہے ہیں، اور سورج کو، چاند کو کہہ رہے ہیں، اور یہ بن تیل کے جو ہے روشن ہوتے ہیں، یعنی ان کو کسی ایندھن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی توانائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ انسان کی عقل، سمجھ، بوجھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ بغیر تیل یا توانائی کے کیسے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرتی طور پر روشن ہے، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے جس کا مشاہدہ ہم قدم قدم پر کرتے رہتے ہیں، اور یہ سب قدرت کے کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یعنی اس شعر میں جو ہے شاعر فرماتے ہیں کہ یہ آسمانوں میں ہیرے، موتی، جواہرات ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، بے تحاشا ستارے، سیارے ہیں جن میں کچھ ستارے اور سیارے جو ہے مطلب دنیا سے بھی بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے سیارے ہیں، ان کو اس طرح سے کون بنا سکتا ہے؟ یقیناً ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات جو قادر ہے، ہر چیز بنا دی ہے اس رحمان نے، اس رحیم نے۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ قائم کہتے ہیں ایک جگہ ٹھہر جانا یا رکے رہنا، تقدیر یعنی نصیب، باہم یعنی آپس میں ایک زنجیر سے کی طرح یا زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے اپنے مقام اور درجے پہ قائم رکھی ہے۔ یہ ان چیزوں کا نصیب ہے جو وہ اس دنیا میں لے کر آئیں۔ نصیبوں اور تقدیروں کو بنا کر خدا ہی تخلیق کرتا ہے۔ تقدیر کو لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے کہ تمہارا نصیب یہ ہے، تمہارا مقدر یہ ہے۔ آسمان پر ہی دیکھ لیں کہ ان ستاروں، سیاروں اور چاند سورج کو کس طرح فضا میں معلق ہیں، گھومتے ہوئے، چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے موسم اور دن رات بنتے ہیں۔ لیکن یہ ستارے اور چاند سورج جو ہے کبھی اپنے مقررہ راستوں سے الگ نہیں ہوتے، نہ آپس میں ٹکراتے ہیں، یہ ایک چین کی صورت میں رہتے ہیں۔ یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک اندیکھی زنجیر ہے جس سے ان سب کو باندھ رکھا ہے، جو اپنے اپنے نصیب کے مطابق روشنیاں بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ خدا کے علاوہ اور کوئی یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ کشش باہمی کسے کہتے ہیں کہ آپس میں باندھے رکھنے کی طاقت۔ کشش کسے کہتے ہیں؟ اٹریکشن، یعنی ان میں جو ہے ایک ایسی اٹریکشن ہوتی ہے جو ان کو آپس میں باندھے رکھتی ہے۔ خلل کسے کہتے ہیں؟ کوئی خامی نہیں ہے اس میں، نہ کوئی کمی بیشی، یعنی نہ کچھ کم ہے اس میں اور نہ کچھ جو ہے وہ زیادہ ہے اس میں۔ تو اس میں مطلب یہ خدا ہی تو ہے جس نے آسمان بنائے، آسمانوں میں چاند، سورج، سیارے، ستاروں کو سجایا، ان کو منور کیا۔ اللہ کی قدرت پوشیدہ رہ کر انسان میں ظاہری آنکھوں کو متاثر کرتی رہتی ہے۔ تمام سیارے بھی الگ الگ مدار میں گردش کرتے ہیں، اور وہ تمام ستارے بھی کروڑوں سال کی دوری پر اپنی اپنی روشنیوں سے نظر آ رہے ہیں، لیکن قدرت نے ان کے لیے جو وقت مقرر کر دیے ان کے جو ہے گھٹنے اور بڑھنے کے، یہ اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اور ان میں کبھی کوئی انتشار دکھائی نہیں دیتا، مطلب یہ آپس میں کبھی ٹکراتے نہیں ہیں، صحیح ہے، بس اپنے اپنے راستوں پر مقررہ کام کی جا رہے ہیں اور آپس میں قدرتی کشش بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے درمیان نہ کبھی کوئی رکاوٹ آئی، نہ کوئی بگاڑ پیدا ہوا، نہ کبھی اضافہ ہوا اور نہ کوئی کمی ہوئی۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک،
ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ آئین ایجاد کسے کہہ رہے ہیں؟ یعنی کچھ بھی تخلیق کرنے کا کوئی آئین یا دستور جو ہے وہ سب ایک ہی ہے، اور ہنر یعنی کوئی بھی فن، کاریگری۔ صحیح ہے۔ اب کائنات کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، کائنات میں سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کی، ہماری زمین ایک سیارہ ہے، زمین اور زمین کے اندر تمام چیزوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی، ان سب کا دستور، کام کرنے کا طریقہ، قاعدے، قوانین اور بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ انسان کی زندگی کا دستور اللہ نے بنایا، آپس میں مل جل کر رہنے کے اصول اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور کائنات اور اس دنیا کی تمام کاریگری کو کرنے والا فقط ایک ہی ہے، ان کو سکھانے اور سمجھانے والا بھی یعنی استاد بھی ایک ہی ہے۔ یعنی استاد کون ہے ان سب چیزوں کا؟ ایک اللہ تعالیٰ، واحد ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔